گھروں میں لڑکیوں کے مسائل ہوتے ہیں، یہ دو طرح کی لڑکیاں، یا تو میرڈ ہوں گی یا ان میرڈ ہوں گی. میرڈ لڑکی اگر ڈپریشن میں جا رہی ہے تو بسا اوقات اس کا سبب ماں بھی ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ، ماں کے حق تلفی میرا مراد نہیں ہے، لیکن ہوتی ہے بعض دفعہ. بعض مائیں بہت بد اخلاق ہوتی ہیں، بات بات پہ بیٹیوں کو ٹارچر کرنا، تانے دینا. میں خدا نخواستہ بیٹیوں کو ماؤں کے خلاف نہیں ورغلا رہا، مجھے ڈر بھی لگتا ہے ایسی بات کہتے ہوئے، لیکن ہمارے سامنے بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں کہ جب ہم اس کی ہسٹری میں گئے، گہرائی میں گئے ہیں، تو پتہ چلا اس بچی کو بیمار بنانے والی اس کی اپنی اماں ہے. 99% مائیں ایسی نہیں ہوتی، لیکن 1% ایسی ہو سکتی ہیں. ماں کا بہت بڑا حق ہے، لیکن ماں کو شریعت نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ سختی کر کر کے بچیوں کو نفسیاتی مریض بنا دے. بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ ماں بنا دیتی ہے. بعض کیسز میں بیٹے کو باپ ڈپریشن کا مریض بنا دیتا ہے. بعض کیسز، اکثر ایسا نہیں ہوتا، ماں باپ سے بڑا تو کوئی رشتہ ہے ہی نہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو لوگ اپنے ابا اور اماں سے بدگمان ہونا شروع ہو جائے، یہ بھی ڈر لگتا ہے. سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں نا، ہر صحیح بات کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے گھر کے اندر. بعض دفعہ پتہ، اور شادی کے بعد بعض دفعہ ساس کا سلوک یا شوہر کا سلوک ایسا ہوتا ہے یا نندوں کا جٹھانیوں کا ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے عورت نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے. بجائے اس کے کہ یار ان کو الگ کیا جائے، ساس سے الگ کر دو، جٹھانیوں دیورانیوں سے الگ کر کے الگ گھر میں لے کے دو. لوگ کیا کرتے ہیں، خام خواہ کا اس کو بقراتیاں افلاطونیاں دکھا کے پھر جن چڑیل بھوت اور روحانی اور یہ سب کرا کے اس لڑکی کا اور زیادہ بیڑا غرق کر دیتے. اور ایسا بھی بعض دفعہ ممکن ہے کہ بہو ساس کو نفسیاتی مریضہ بنا دے، پاسبل یہ بھی ہے. جو ہلکا ہوگا نا، جو بھاری ہوگا وہ کیا آ جاتا ہے، مکھنچو ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گھما کون رہا ہے اور سیدھی سیدھی بات کون کر رہا ہے. وہ بھی جذبات سے متاثر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یار میری بیگم صحیح کہہ رہی، میری اماں صحیح کہہ رہی، میری بہنیں صحیح کہہ رہی ہیں. ابے بھائی چھوڑ دو اس بحث کو، تم فلسطین اور اسرائیل میں کون صحیح کہہ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، ان کی لڑائی ہے. اس میں تو سلو کرانے کی کوشش کرو، کوئی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرو. نہیں ہوتا، الگ الگ باؤنڈری. یہ تمہارا انڈیا پاکستان کا مسئلہ حل ہوگا؟ بھائی باؤنڈری کھینچو یار. یہ تمہاری ادھر سے کوئی فوجی ادھر آیا نا، خیر نہیں ہے. ادھر کا فوجی کوئی سلپ ہو گئی بھی وہاں چلا گیا، خیر نہیں ہے. وہاں سے کوئی پھسل کے بھی آیا، ہم چائے ایک دفعہ پلا کے ہم نے بھیجا ہے، ہمیشہ دودھ پتی نہیں ملے گی. یہ نہیں کہ اب جو بھی آ رہا ہے ہم دودھ پتی، ہمارے پاس بھینس کا دودھ مہنگا ہو جائے گا بھائی، اتنی دودھ پتی کہاں سے لائیں گے ہم. تو اب یہ تھوڑی اجازت دی جا سکتی ہے کہ پھر آپ جہاز لے کر آئیں، پھر ہم نہلا دھلا کے چائے پلا کے نسوار کھلا کے تمباکو کھلا کے چل بھائی. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پان مہنگا ہو جائے گا، دیواروں پہ ہمارا کلر ہی پان کی پیکوں سے ہوتا ہے. ہمارے نوٹوں کی اور کرنسی کے جو قومی نشان ہے وہ پان کی پیکوں کی تھوکیں ہیں، چھاپ رہے ہوتے ہیں پان کی وہ لگا کے. تو ہمارے یہاں پان مہنگا ہوگا، ہمارے یہاں چائے مہنگی ہو جائے گی، ہم اتنی چائے افورڈ نہیں کر سکتے. تو اب پھڈا یہ نہیں ختم ہوگا، پھڈا ایسے ختم ہوگا بھائی لکیر ہے. اب یہاں سے کسی کو ادھر سے ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو ساس بہو میں، نندو جٹھانیوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، لکیر کھینچو.